عائشہ آپ ہی سے شروع کروں گی. اگر ہم شیاطین ہی کی بات کریں تو وہ جنات کی اقسام میں سے ہی بنتا ہے نا. بعض اوقات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تو بھی جن شیطان بھی جن خاک سے بنا, بالکل صحیح. ہم جی تو اس میں جب آپ ایسا فیل کریں نا تو اس کے لیے پہلے ہی احادیث میں بہت ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں, جیسے کہ آیت الکرسی اگر آپ پڑھتے ہیں تو تمام رات کے لیے کافی ہے وہ. اسی طرح سے سورہ کہف اگر پڑھ کے سوتے ہیں وہ کافی ہے آپ کے لیے. سورۃ البقرہ کی آخری آیات, اکثر بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں آدھی رات میں آنکھ کھل گئی, خوف سے آنکھ کھل گئی. دیکھا اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہم خواب میں رو رہے تھے اور جاگے تو آنسو رو رہے تھے. تو اگر یہ کیفیت مسلسل آپ کی زندگی میں چل رہی ہے تو وہ جو آیات ہیں نا ان کا سہارا آپ نے لازمی لینا ہے. یہ 2 آیات تو پڑھ کر ہی سوئیں. سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں وہ ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھیں گی. جنات کے اثرات ہیں, جادو ہے, نظر بد ہے, یا کسی بھی طرح سے, ایون کہ دجال کے فتنے تک سے آپ کو بچائے گی. یہ 2 آیات اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. تو رات میں سوتے ہوئے اگر آپ یہ پڑھ کر سوتے ہیں نا تو پھر آہستہ 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 آپ اس چیز سے بچ جائیں. آپ حصار کھینچ لیتے ہیں کہ جتنے بھی جن اور شیاطین ہیں وہ ان سے آپ ذرا دور ہو جاتے ہیں. اچھا نیلم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیلم آپ السلام علیکم. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پچھلے 3 ماہ سے نا مسلسل ایک ہی جیسے خواب آتے ہیں. جیسے کہ میں کبھی خواب میں دیکھتی ہوں کہ مجھے پر نا کبھی کالی مکڑیاں بہت بڑی بڑی سی جو کہ حملہ وار ہو رہی ہیں, جو مجھے کھانے کے لیے آ رہی ہیں. کبھی ایسا دیکھتی ہوں کہ مرے ہوئے کبوتر بہت سارے جو کہ کالے کالے پڑے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کالی مری ہوئی مرغیاں ہیں. اور کبھی ایسا کہ کالے کالے بہت سارے اونٹ ہیں جن میں نا میں کبھی انہیں چھری مارتی ہوں, کبھی میں اپنے پیٹ میں چھری مارتی ہوں. کبھی کالے بہت سارے کتے آتے ہیں جس میں سے ایک کتا مسلسل میرے پیچھے حملہ وار ہے, مجھے کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خون کا فوارہ نکلتا ہوا آ رہا ہے اور وہ لال خون نکلتے نکلتے ایک دم کالے پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے. میں اس خواب وغیرہ سے اتنا پریشان ہوتی ہوں. جیسے وہ سو کے اٹھتی ہوں تو میں ایک دم سے گھبرائی ہوئی, ممی مجھے نا سنبھالنے کی کوشش کریں. میں آیتیں وغیرہ پڑھ کے پھونکتی ہوں, آیت الکرسی وغیرہ پڑھتی ہوں, 4 کل پڑھتی ہوں, لیکن میں ریلیکس نہیں ہو پاتی, میں سو نہیں پاتی, پوری رات بس سکون رہتی ہوں. تو مجھے اس کے 3 مہینے سے خواب دیکھ رہی ہیں؟ جی مسلسل 3 مہینے سے خواب آپ یہ دیکھ رہی ہیں؟ جی صحیح. اچھا یہ تھوڑا سا میں بھی ڈر گئی کہ آپ ایک ہی رنگ کی چیزیں اور خون بھی دیکھ رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہن, اب اس خواب کو تھوڑا سا کھول کے بیان کرتے ہیں. ہمیشہ اس طرح کے خواب جو مریضوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں یا وہ اور بہت سارے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, اب اس کی 2 بنیادی وجہ ہو سکتی ہیں. ایک روحانی اور ایک نفسانی یا دماغی. ہمارے پاس بہت سارے مریض اس طرح کے آتے ہیں کہ ان کو دماغی امراض بھی ہو جاتے ہیں. جس طرح بھی آپ نے پہلے انٹرو کے اندر بات کی تھی کہ میٹابولزم میں خرابی ہوتی ہے, گیسز ہوتی ہیں جو چڑھ رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے اکثر لوگ ہوتے ہیں جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا دماغ مسلسل جاگ رہا ہوتا ہے, یا کوئی ایسی ناگہانی آفت آ چکی ہوتی ہے جس کی یا اس کے بعد ان کا دماغ سوتا ہی نہیں ہے. وہ رات میں جب سونے لیٹتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جاگتے رہیں, مگر وہ سو رہے ہوتے ہیں مگر ان کا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے. اس طرح کے امراض کے لیے پہلے طب نبوی سے میں ایک چھوٹی سی میں ان کا نسخہ بتا دوں, اس کے بعد روحانی طور پہ بتاتا ہوں. ایک دوا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی چندن, لکڑی کی طرح ہوتی ہے. اس کو پیس کر اتنا ہی ہم وزن شہد کو ملا لیا جائے تو وہ لوگ کہ جن کا دماغی استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ خطیب ہیں, وہ ناطق خواں ہیں, وہ نقیب ہیں, یا رائٹر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اینکرز ہیں, ہمارے پروڈیوسرز ہیں, دماغ زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اگر وہ چھوٹی چندن اور شہد کو ملا کے استعمال کریں گے دماغی طور پہ انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ دماغی امراض سے بہتر ہو جائیں گے, کام ڈاؤن ہوں گے. اچھا اب یہ جو بات کرتی ہیں کہ کالی مکڑیاں, کالی جو ہے اونٹ, یہ کبوتر, میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان رحمان سے دور ہو جائے, وہ اپنے معاملات میں اتنا الجھتا چلا جائے, آخر یہ آئے کہ جس طرح نعوذ باللہ شیطان مایوس ہے, اللہ کا بندہ اللہ سے مایوس ہو جائے. اس کی وہ آخریت ہوتی ہے. اس میں 2-3 چیزیں کرنی ہیں. ایک تو آپ باوضو ہو کر سوئیں, آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہیں. اچھا وہ میرے بھائی یا میری بہنیں جن کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو وہ سورۃ الفاتحہ یا سورۃ الاخلاص یا سورہ کوثر, اچھا میں آسان کر دیتا ہوں, قل اللہ احد, انا آتیناک الکوثر یا علم شریف پڑھ کر آپ پڑھتے پڑھتے سو جائیں. اس سے آپ کا ایک حصار ہو جائے گا اور جو شیطانی یلغار ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو. دوسرا یہ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں
وہ علماء ہیں, صالحین ہیں, اولیاء کاملین ہیں, آپ ان سے اپنا تعلق ربط رکھیں تاکہ جو چیز اللہ کے ذکر سے مشغول ہو جاتی ہے وہ دوسری چیزوں سے بچ جاتی ہے. آپ جتنا قریب رہیں گی ان چیزوں سے بچتی رہیں گی. صبا قریشی ہمارے ساتھ کالر موجود ہے ملتان سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جمعہ مبارک سب کے لیے. آپ کو بھی. اور بہت اچھا لگا, کال مل کے, اور ٹاپک بھی بہت اچھا ہے. تو مجھے اپنے خواب کے بارے میں یہ معلوم کرنا, میکسیمم 1 سے 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے. ایک خواب مجھے آئی ہے جس میں نا فجر سے پہلے کی بات ہے, اور دروازہ ناک ہوتا ہے. جیسے ہی ہم دروازہ کھولنے بھی نہیں پاتے, کچھ لوگ جن کی شکلیں اچھے سے نظر نہیں آ رہی تھی, اور وہ اندر داخل ہوتے ہیں, داخل ہوتے ہوئے غصہ کرتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے دیں, اور چاروں طرف ہمارے گھر میں نا وہ کیلے ٹھوک دیتے ہیں چاروں کونوں میں. اور اس کے بعد اس طرح سے ہے کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, ان کو بھی چیزیں نظر آتی ہیں کہ کبھی کتوں کی شکل میں, کہیں برہنہ چیزیں نظر آتی ہیں. پھر حالانکہ میں قرآن پاک پڑھتی ہوں, میں ایسی چیزوں کو اوائڈ کرتی ہوں, لیکن قرآن پاک اور نماز پڑھ کے میں بھائی کے اوپر دم بھی کرتی ہوں. گھر کا بھی رات کو سوتے ہوئے میں حساب کر کے سوتی تھی, لیکن اب کچھ دن سے ایسا ہے کہ میں پڑھنا بھی چاہتی ہوں نا, وہ میں وہیں پر رک جاتی ہوں اور مجھے نیند آ جاتی ہے. حد ہے کہ ہم لوگ یہ گھر سیل کرنا چاہ رہے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی مسائل ایسے آتے ہیں, پسند کر جاتے ہیں, لیکن ہمارا گھر سیل نہیں ہو پاتا, اور میرے بھائی بھی بہت زیادہ بیمار ہونے لگے ہیں. اب اچھا, مجھے اچھے سے اس کا جواب ضرور بتائیے گا, اور میں انتظار کروں گی. ٹھیک ہے صبا, بہت شکریہ آپ کی کال کا. علامہ صاحب وہ پریشان ہیں, تو وہ اپنے گھر سے بھی نکلنا ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ گھر بیچ دیں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ فجر کے ٹائم گھر پہ نوک ہوتی ہے, بندے آتے ہیں, کہتے ہیں میں کام بھی نہیں کرنے دیتے, اور یہ بندے ان کے گھر میں آ کے جن کی شکلیں نظر نہیں آ رہی وہ آ کے کیل ٹھوکنے گھر میں لگ جاتے ہیں. اب وہ کہتی ہیں ان کا بھائی بھی مارا ہے, گھر بھی ان کا نہیں بک رہا. اس کا کیا معنی, خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعبیر بظاہر جو نظر آتی ہے اس کی نظر آتی ہے کہ کچھ ان کے ہیں مخالفین, ٹھیک ہے, اور اب البتہ ہاں یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے گھر بیچنے کا, یہ فیصلہ انہوں نے صحیح کیا ہے. اب یہ جگہ ان کو فیور نہیں دے رہی ہے ابھی, ٹھیک ہے, اور مسائل ہیں ابھی زمین کے اوپر نا, ان کو فروخت کر دینا ہی ان کے لیے بہتر ہے یہ, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر فروخت ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے تو ان سے کہیں کہ یہ تو خود گھر میں رہتے ہیں, اور فقط اس نیت سے کہ میں گھر کی فروختی میں آسانی ہو جائے تو 110 مرتبہ سورہ اخلاص اس نیت سے پڑھنی ہے خالی, کہ اس میں آسانی پیدا ہو اور ہمارے لیے اس کے اسباب بن جائیں, اور اچھے لوگ تو انشاءاللہ اس کے لیے اسباب بھی نکلیں گے, تمام بنیں گے. باقی جیسے پہلے کہا تھا کہ جو انہوں نے خواب دیکھا ہے معاملات میں, تو اس کے لیے فوری طور پر صدقہ دیں, گندم کی صورت میں, جس کی صورت میں, ٹھیک ہے نا, بالخصوص مخصوص کریں اس کو اتوار کے دن. اتوار کا دن جو ہے, اور بدھ کے دن صدقہ دیں یہ سبزی کا, کسی گرین چیز کا, ٹھیک ہے, وہ دیں اپنے اہل خانہ کے لیے, اور اتوار کے دن دیں اپنے گندم کا, چاول ہو, آٹا ہو, یہ ہو, اس صورت میں, ٹھیک ہے, اناج کی صورت نکالیں یہ, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانی پیدا کرے گا. اور جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ہونا ہی چاہیے کہ ہمیں رات کو سونے کے بھی آداب ہیں نا, دیکھیں اٹھنے کے آداب ہیں, دن کے آداب ہیں, تو سونے کے بھی آداب ہیں. جیسے بھی محترمہ بتا رہی تھی اپنا, تو ہم اصل میں ان آداب کی پاسداری نہیں کرتے ہیں. سونے سے پہلے باوضو ہو کر جو بھی مختصر میں دعا آتی ہے پڑھنی چاہیے. وہ کہتی میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن پڑھے باغ تو رکاوٹ ہوتی ہے نا, یعنی دیکھیں جو اس ٹائپ کی جو حملہ آور ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں دماغ کے اوپر, ہے نا, ٹھیک ہے, دل کو بے چین کر دینا. تو اس میں ایک چھوٹا سا ہے کہ بزرگوں نے بتایا ہے, میرا تو نہیں ہے یہ, بزرگوں نے بتایا ہے, جیسے ان کے لیے بھی ہے, محترمہ کے لیے بھی ہے, جن کو سارے مسائل ہوتے ہیں, نماز فجر کے بعد 61 ٹائم قبلہ رخ بیٹھ کر کسی باریک کاغذ کے اوپر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 دفعہ اپنے ہاتھ سے خود لکھیں, ٹھیک ہے, باریک کاغذ لکھا میں نے آپ کو, کہ لکھنے کے بعد پھر اس کے اوپر سورہ حد, سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں اس کے اوپر, اور اس کو پھر تعویذ کی شکل دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو پلاسٹک میں کسی چیز کے اندر, سبز کپڑے کے اندر باندھ کے گلے میں پہن لیں, بازو میں باندھ لیں. تو یہ یعنی بہت سارے جو ڈراملی چیزیں خواب میں آتی ہیں اس کے لیے, اور چھوٹے بچے ان کے لیے بالخصوص ان کے لیے, ٹھیک ہے نا, سب کے لیے ہو سکتا ہے یہ چیزیں نا. یہ بہترین یعنی مائیں بھی آرام سے کر سکتی ہیں بچوں کو سب کر سکتے ہیں, مطلب یہ مخصوص نہیں کسی کے لیے, یہ بہت ساری چیزوں کے لیے حصہ ایک طرح سے کر لیجیے, ڈھال ایک طرح سے. فجر کی نماز میں قبلہ رخ ہو کے آپ نے کہا 61 دفعہ اس کو باریک کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, زیر زبر پیش کی پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے, پابندی نہیں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پھر اس پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیجیے, اور اس کے بعد پھر اس کو
तावीज़ की शक्ल बना लें। बारीक इसलिए कहा है ताकि वो बहुत ज़्यादा मोटा ना हो जाए, ठीक है ना। उसको करने के बाद सदका निकाल के थोड़ा सा कोई सदका निकाल के फिर उसको पहन लें, बच्चे के गले में डाल दें, खातून अपने बाजू में बांध दें, जिसमें से टच होना चाहिए अलबत्ता उसको, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए चाहिए कि हमारे ये होता है, ये जो तावीज़ात पहने में होते हैं ना, तो इन तावीज़ात को साल हर साल गुजर जाते हैं, बस वो उसमें बदबू आने लगती है, कपड़े के तरफ नहीं देखेंगे। जिस तरह से इंसान के लिए ज़रूरी है ना कपड़े चेंज करना, ऐसे हाँ इसी तरह से उसको भी तब्दील करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो तबीयत खुद तबीयत कहता है मुझे तुम्हारा मस्का खत्म करूंगा, पहले मेरा खत्म करो। बिल्कुल सही बात है। आयशा हमारे साथ कॉल भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका नाम बहुत प्यारा है, मैंने पहली दफ़ा आयशा नाम सुना है। हाँ जी ठीक है। अच्छा, और आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगे आयशा? जी मुझे अपने ख्वाब की तबीर जाननी है। जी जी, इसलिए मैंने आपसे कॉल की है। जी जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। ख्वाब मेरे ये है कि अक्सर मैं 5 साल नमाज पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ बावजूद भी रहने की, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ और मतलब सदकात वगैरह भी करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो है मैं बीमार रहती हूँ और टेस्ट वगैरह करवाती हूँ तो कुछ भी नहीं आता। तो टेस्ट वगैरह में कुछ नहीं आता, बीमार रहती हूँ और ख्वाब आते हैं। कभी ख्वाब में देखती हूँ कीचड़ देखती हूँ, दलदल है, पानी उसके अंदर मैं डसी हुई हूँ और जो कभी मैं मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं बिस्मिल्लाह पढ़ रही हूँ और वो दलदल से ना बाहर ऊपर की तरफ आ रही हूँ। कभी ऐसे लगता है सांप इतने नजर आते हैं, इतने बड़े और ब्लैक कलर के मोटे मोटे सांप जो है ना वो दिखाई देते हैं और कभी वो मुझे काटने को आ रहे हैं, कभी वो कुछ नहीं कहते हैं। और कभी देखती हूँ को जो कुत्ता होते हैं और मैं आगे आगे जा रही हूँ अंधेरे की तरफ और घने दरख्त हैं और उस तरफ को भागी जा रही हूँ और आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा डर लगता है मुझे और डर की वजह से मैं उठ जाती हूँ। तो ऐसे ही रहता है काफी देर से। कभी अब मैं जो है ना मैं दुआ भी करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ। अब फिर मैंने ख्वाब देखा था पिछले हफ्ते, तो देखा था कि 3 दरख्त देखे हैं, उनके ऊपर फल लगे हुए हैं। एक दरख्त है केले का, ठीक है, उसके ऊपर इतने ज्यादा केले लगे हुए हैं और दूसरा दरख्त उसके ऊपर इतने ज्यादा आलू लगे हुए हैं और तीसरा दरख्त है उसके ऊपर इतने ज्यादा माल्टे लगे हुए हैं। तो वो जब मेरी आंख खुली तो वो तहज्जुद का ही टाइम था। फिर मैं उठी, फिर मैंने तहज्जुद पढ़ी और मैं इन सब ख्वाब की तबीर जानना चाहती हूँ और ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो मैं बीमार रहती हूँ, वैसे मैं मुझे समझ नहीं आती क्या है, बाजार में ठीक हूँ लेकिन अंदरूनी में ठीक नहीं हूँ। सही, ठीक है ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी आयशा की। जी बिस्मिल्लाह। अक्सर जो ये ख्वाब फ़ोन पे भी सुना रहे हैं और इन्होंने भी ज़बानी बताया कि अक्सर कीचड़, गंदगी, सांप, कीड़े मकोड़े नज़र आ रहे हैं, तो देखिए कुत्ते नज़र आ रहे हैं, जैसे कुत्ते नज़र आ रहे हैं। तो ये जो गैबी दुनिया हमारे सराउंडिंग में होती है ना आसपास, उसमें मुक्किल, शैतान, जिन्नात फिर रहे होते हैं, तो वो ख्वाब में बहुत ज़्यादा किसी के वो जो अपना रूहानी सिस्टम होता है वो वीक होता है, तो उसका कनेक्शन जुड़ जाता है उन चीज़ों से ना, तो वो चीज़ें नज़र आ रही होती है इंसान को। फिर इंसान से बहुत परेशान होता है। ख्वाब की दुनिया में जब इंसान होता है तो हर एक उसके असरात को लेता है। अच्छा ख्वाब देखे तो तबीयत अच्छी होती है, बुरा ख्वाब देखे तो घबराता है। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ उसी अपने तजर्बात की रोशनी में, बुजुर्गों से सुने हुए अमाल। एक तो ये जो ना सूरह फील की आयत नंबर 2, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, ये इंसानों के लिए भी, जिन्नातों के लिए भी, शयातीन के लिए भी, सोते के लिए भी, जागते के लिए भी, सबके लिए बड़ी बेहतरीन मुफीद चीज़ है कि इसको बतौर तस्बीह के 100 मरतबा पढ़ के सो जाएं। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, कि उनकी तस्बीर हमने नाकारा नहीं बना दी क्या। ये भी बतौर तस्बीह के जो हादरात होते हैं हमारे सराउंडिंग में आसपास, क्योंकि हमारे देख हम जहाँ बैठा ना यहाँ भी चीज़ें होती हैं, मौजूद हैं, तो उसके लिए भी ये बतौर तस्बीह के सोने से पहले या दिन में किसी भी टाइम पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तो जितने भी खुब्स व खबाइस, शैतान, जिन्नात, मर्द, औरत और इंसान जो भी है उसके शर से महफूज रहेंगे। तीसरी चीज़ जो सूरह फलक की शुरू की दुआएं हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, तो इसका भी बतौर तस्बीह के एक विर्द रखें, 100 मरतबा कम अज़ कम पढ़ लें, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। इन 2 वर्ड का खास तौर पे, वैसे सूरह फलक और नास पूरी ही दोनों बेहतरीन है, लेकिन अब चलते फिरते ये 2 चीज़ों का रखें तो उसमें तमाम मखलूक़ात के शर से, उस मखलूक़ात में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े और ये जिन्नात और सारी चीज़ें शामिल है। तो चलते फिरते पढ़ें कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। तो जिनको डरावने ख्वाब नज़र आ रहे हैं या जागते में दुश्मनियाँ हैं उनकी, इंशाअल्लाह इन तमाम दुआ की बरकतों से अल्लाह ने चाहा वो महफूज रहेंगे। चूँकि देखें हर एक, और अगर किसी ने कुछ किया भी होगा, नजर बद होगी, उससे भी महफूज हो जाएंगे। चूँकि हर एक के साथ होता है कि आसपास में उसके रिश्तेदारों में, दोस्तों में, मोहल्ले वालों में जेलिस होने वाले, हसद करने वाले, बुराइयां करने वाले बहुत सारे होते हैं। हम लोग ठीक है बदगुमान नहीं होने चाहिए, लेकिन जहाँ भी जो भी रह रहा है इंसान, तो इंसान इवन ये कि गाड़ियों तक से लोग जेलिस होते हैं, गाड़ी खड़ी तो कोई कील मारता चलेगा, उसमें निशान मार दिया, किसी ने उसका शीशा तोड़ दिया, तो इंसानों से तो होते जेलिस, इसलिए ये पढ़ते रहे, इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। सही। अच्छा जी जी, इनके इनसे कहें कि
ख्वाब तो बता रही हैं अब, लेकिन कोशिश करें कि अपनी ज़बान से अपने अतराफ़ वालों को तकलीफ ना पहुँचाया करें बस ये, ठीक है। ठीक है, आपके लिए या ऐसा आपके लिए था कि क्योंकि होता है कि हम सारे मामले तो कर रहे होते हैं, ये नहीं देख रहे होते कि हम खुद क्या कर रहे हैं सारा दिन में। हाँ, कि अपनी ज़बान से कोशिश करें कि किसी को नुकसान ना कम पहुँचाएँ।